اعتقاد کون کرے؟ محمد رسول اللہ آ کرے مسجد نبوی میں اتنے دن کا، 1 مہینے کا، اس پر جو ثواب ملے گا، اس پر جو اللہ کے نام بلند ہوگا، وہ انسان کو اس پر ملے گا کہ کسی کی پریشانی دور کر نہیں سکتا تو اسے تسلی دے دو۔ اب سوچئے پریشانی دور کرتے تو کیا ہوگا، اگر اس کی پریشانی کا خاتمہ کرتے تو کیا ہوگا؟ آج ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں تو دور کرنا تو بڑی بات ہے، اگر کسی پہ پریشانی آ جائے اسے دانے دینا شروع کر دیتے، یہ تو اسی قابل ہے، یہ تو بہت برا ہوتا، اس میں تو خامیاں بڑی ہیں، تکبر بڑا ہے، تکبیر آدمی کا، لوگوں نے برائیاں شروع کر دی۔ یہ دینداری نہیں ہے، اسلام میں طرز سیاہی نہیں کہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، اپنوں کے لیے بھی دلوں میں پیار پیدا کرو۔ سب سے بہترین انسان وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو کام آتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کامیاب بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، تو قیامت کے میدان میں پہنچو گے، اللہ کے سامنے تمہاری حمایت جھکے گی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے شرمندگی ہونے سے بچو گے۔ اگر لوگوں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کی ذات پر، لوگوں کی عزتوں پر، لوگوں کی زمینوں پر، تو یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے نظریں اٹھ نہ پائیں گی۔ ایک صحابی رسول ہے، تاجداری مدینہ کے غلام، آپ نے اپنی صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ بازار جاؤ، بازار سے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ بازار میں پہنچے، انہیں ایک گھوڑا نظر آیا، قیمتی گھوڑا تھا، اچھا گھوڑا تھا، انہیں 300 درہم میں خرید لیا، اور خرید کر اپنے گھر لے گئے۔ صحابی نے دیکھا، فرمایا گھوڑا تم نے کتنے کا خرید لیا؟ 300 کا خرید لیا۔ اس کی قیمت 300 کی تو نہیں ہو سکتی، کہاں ہے اس کا مالک؟ بازار میں کھڑا ہے، چل میرے ساتھ چل۔ اس کے پاس میں پہنچے، اس سے پوچھا گھوڑا تم نے کتنے کا دیا؟ 300 کا دیا۔ اگر ہمیں 1000 کا مال 300 میں مل جائے تو خوشی ملے گی نہیں ملے گی؟ اور جائز بھی ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے اپنے سودے کو دے جائے، اسے کم قیمت میں دے دے، جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن صحابہ کے دلوں میں پیار دیکھو، ہمدردیاں دیکھو، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا دیکھو۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں، اتنے کا دیا، میں تجھے 400 دیتا ہوں، میں تجھے 500 دیتا ہوں، میں تجھے 600 دیتا ہوں۔ کہنے لگا میں تو پہلے ہی 300 کا بیچ چکا ہوا، کس خوشی میں بڑا جائے؟ فرمایا تو نہیں جانتا، تیرا گھوڑا قیمتی ہے، میں اس کی نسل سے واقف ہوں۔ اسے 400 درہم اور دیے، 700 دے کر واپس آیا۔ رستے میں غلام کہنے لگا کیا ضرورت تھی 400 دینے کی؟ فرمایا تو نہیں جانتا، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ میں دنیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اور آج بغیر دھوکے تجارت کرتے ہیں لوگ، یہ دھوکہ نہیں دیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ سارا معاشرہ ظلم کا شکار ہے، ایڑی سے لے کر اوپر تک، افسران تک، ہر ایک آدمی ظلم کرنے پر تلا ہے، ہر ایک آدمی اپنے چھوٹے پر ظلم کرنے پر تیار ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارے معاشرے میں سدھار کیسے آئے گا؟ اور جاؤ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، ایک دوسرے کو معاف، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے۔ میں آپ کو ایک صحابی کا درجہ بتاتی ہوں، وہ ہے ابو بکر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ درجہ بتاؤں ان کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں ساری دنیا کے لوگوں کا احسان ادا کر چکا ہوں، بدلہ دے چکا ہوں، لیکن تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ غصے کی حالت میں ہوگا، غیظ و غضب کی حالت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کر لے رہا ہوگا کہ ابو بکر کے نام اعمال کو اٹھاؤں گا، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے نام اعمال کو دے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ ابو بکر ہے، تاجدار مدینہ کے ایسے صحابی جس کے بارے میں تاجدار مدینہ نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کرنے والا اگر کسی کے نام اعمال ہے وہ ابو بکر ہے۔ لیکن ابو بکر کے دل میں پیار کتنا ہے، ابو بکر کے دلوں میں لوگوں کے لیے بھلائیاں کتنی، رات کی تنہائی میں اپنی دین کو قربان کر کے مسلمانوں کے بادشاہ ہے، بادشاہ کوئی معمولی آدمی نہیں جس کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی مقام نہ ہو، جلدی آپ خدمت کرنے والے نہیں 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 نہیں، وہ اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اول بادشاہ، وہ کیا کہتے ہیں
ابو بکر کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر ہمیں بھی کچھ کرنے دیا کرو، یا ساری نہ کیا تمہیں لے کر جاؤ گے؟ چلو یہ تو سمجھ میں آیا تم اس گھوڑی کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن آپ نے اپنے چپل آپ نے اپنے پاؤں میں دبا رکھے، کم سے کم چپل پہن کر تو آتے، رات کی تنہائی پتہ نہیں کدھر سے کوئی چیز آ جائے آپ کے پاؤں میں کاٹ کر چلی جائے تو آپ کے پاؤں میں آدم آ جائے گا۔ ابو بکر نے فرمایا اس سنہرے انداز میں اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر جانا۔ ابو بکر نے فرمایا کیا کچھ اور میں نہیں چاہتا میرے چپلوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھل جائے، نہیں چاہتا ان کی آنکھ کھل جائے میرے چپلوں کی آواز سے۔ اپنوں کے لیے بھی ہمدردی، غیروں کے لیے بھی ہمدردی، اپنوں کے لیے بھی پیار، غیروں کے لیے بھی پیار، اور یہی درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے دنیا میں خدمت کروں نہ کروں، یہی ہے نا، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ انسان بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو کام آئے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ کو نکالا گیا لوگوں کی نقصانی کے لیے، آپ لوگوں کو کام نہیں آتے، عام زندگی گزارنے کا ہوتا فائدہ۔ میرے پیاروں نیکیاں کرنے کے لیے اللہ نے آسمان میں بہت سے فرشتے بھیجے، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی بھلائیاں کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، قل لمن یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی یہ خیر خواہی ہم کس کے لیے جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولی اللہ ولی کتابی ولی رسولی ولی المسلمین۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا خیر خواہی چاہو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، آپ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے معزز، مسلمانوں کے بادشاہ، ان کے بڑے بڑے مراد، ان کے بڑے ذمہ دار، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، اللہ کے باغی نہ بنو، اللہ تمہیں نماز کے لیے بلائے چلے آؤ، اللہ کی بغاوت پر زندگی مت گزارو، اگر گزارو گے یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی جانے کا مطلب یہ اپنی زندگی اللہ کے قانون پر ڈال دو، اللہ کے حکم پر ڈال دو، اور فرمایا ولی کتابی، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے بنو، قرآن کو سمجھنے والے بنو، ساری دنیا تک پہنچانے والے بنو۔ اگر آپ کی زندگی میں قرآن ہوگا کہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے، قرآن و دولت ہے، اسے پڑھو گے، اسے زبان پر جاری رکھو گے، اسے زبان پر جاری رکھو گے، قرآن والے سے محبت رکھو گے، آ جاؤ قیامت کے میدان میں، آ جاؤ قبروں کی منزل میں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کھڑا کرے گا جو تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا باقی صورتیں کھڑی ہو جائیں گی، کہیں گے مولا یا تو ہمیں اپنے قرآن سے نکال دے یا تو پھر اسے جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا جن سوالوں پر اللہ کا قرآن جاری۔ ولی رسولی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرو، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنو۔ اور ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی مصلی اٹھا لو نکل پڑو، نہیں 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 نہیں، بس اتنا کرو، بس اتنا کرو، چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنی زندگی میں اتارو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء جو آپ کو دے کر گئے، کھانے کھانے کا، مسجد سے آنے جانے کا، سفر کرنے کا، راستے میں چلنے کا، یہ سنتیں یاد کرو، یہ سنتیں اپنی زندگی میں